الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وفي رواية أبواب الرحمة. رواه البخاري ومسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم نے تراویح اور روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا. بہت سے لوگ پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آئندہ سال ہم بھی نہ رہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر موقع دیا ہے. ہم رمضان مبارک سے پورا فائدہ اٹھائیں، رحمتوں بھری راتیں، برکتوں بھرے دن سے ہم فائدہ اٹھائیں. بظاہر تو سال کے دوسرے دنوں میں اور رمضان کے دنوں میں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا. جس طرح پورے سال رات ہوتی ہے اور دن ہوتا ہے، ایسے رمضان میں بھی رات ہوتی اور دن ہوتا ہے. دیکھنے میں کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آئے گا ظاہری طور پر، لیکن اگر اللہ کسی کو دیدہ بینا دے، دیکھنے والی آنکھ دے، اور وہ دیکھ سکے تو اتنا فرق محسوس ہوگا جیسے ہمیں دن اور رات کا فرق محسوس ہوتا ہے. جس طرح ہم رات اور دن میں فرق محسوس کرتے ہیں، اسی طرح اس سے فرق محسوس ہوگا رمضان اور غیر رمضان میں. تو رمضان مبارک میں اللہ تعالی نے ماحول بھی ایسا بنایا، یہ مہینہ کا فرمایا اور مہینے کو سازگار بھی بنایا اعمال کرنے کے لیے. اعمال خیر کے لیے اللہ تعالی نے ماحول کو سازگار کیا. جیسے کوئی بڑا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو سیکورٹی ٹائٹ کر دی جاتی ہے، بڑا انتظام کیا جاتا ہے اس کے لیے. جو مافیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تاکہ کوئی خطرہ نہ ہونے پائے. ماحول کو سازگار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا تو
تو پہلے ماحول کو اللہ نے سازگار کیا تاکہ میرے جو بندے مجھ سے قریب آنا چاہیں، عبادت کرنا چاہیں، جنت کے راستے میں چلنا چاہیں، جہنم سے بچنا چاہیں، ان کے لیے ماحول کو سازگار کیا گیا۔ میں نے حدیث پڑھی، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل رمضان، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، جنت کے دروازے رمضان مبارک کے مہینے میں کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت جو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی روزے دار، عبادت کرنے والا جس دروازے سے جانا چاہے، نماز کے دروازے سے، صدقے کے دروازے سے، روزے کے دروازے سے، جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اور روزے داروں کے لیے اسپیشل VIP دروازہ ہوگا جس کا نام ہے باب الریان۔ ریان کہتے ہیں پیاس لگی ہو اور آدمی پانی پی کے خوب پیٹ بھر پانی پی لے، آسودہ ہو جائے، اس کو پیاس کی ضرورت محسوس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ریان، آسودگی کے معنی میں۔ روزے میں سب سے زیادہ جس چیز کا احساس ہوتا ہے وہ پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اسی پیاس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، بھوک کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے۔ سوچنا چاہیے روزہ رکھ کر اگر بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہو تو کیا مزہ آئے گا؟ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ بھوک پیاس نہ لگے تو روزے میں مزہ ہی کیا ہے؟ بھائی روزہ میں بہت لگتا ہے، پیاس بہت لگتی ہے، روزہ نہیں رکھ پائیں گے۔ تو روزہ رکھنے کے بعد احساس ہو، ہوش سوکھ چکے ہوں، حلق سوکھ چکا ہو، بار بار یاد آئے کہ ہم روزے سے ہیں۔ کیونکہ روزے میں کوئی خاص ایسی کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر روزے میں اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو روزہ ہو جاتا ہے اس کا۔ نماز میں بھول جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی جب تک سجدہ سو نہیں کرے گا۔ نماز میں بھولتا ہے، ایک سوال ہے، نماز میں ہم بھولتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، روزے میں بھول کے کھا کے لیتے ہیں، روزہ ہو جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں ایک خاص حیثیت، ایک خاص حالت ہوتی ہے کہ ہم نیت باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک خاص حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس خاص حالت میں ہمیں بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا ہے، اس لیے اس میں نہیں بھول ہونی چاہیے۔ اس میں بھول نہیں ہونی چاہیے کہ نیت باندھنے کے بعد اور ہم باہر نہ پائیں، کیونکہ حیت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، تکبیر تحریمہ کہنا ہے، ہاتھ ماننا ہے تاکہ لگے کہ ہم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن روزے میں ایسی کوئی خاص حالت نہیں ہے کہ جو روزے دار کو احساس دلائے کہ آپ روزے سے ہیں، کوئی ایسی خاص حالت نہیں ہے۔ جیسے آپ ایسے رہتے نارمل، ویسے روزہ رکھے رہتے ہیں۔ تو بھول دو ہی موقع پر ہوتی ہے، یا تو رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو شاید عادت نہیں ہوتی تو انسان بھول سکتا ہے، بھول سے پانی پی سکتا ہے، بعد میں یاد آئے گا تو روزے سے۔ ایک تو بھول رمضان کے شروع میں ہو سکتی ہے، پھر دھیرے دھیرے عادت ہو جاتی ہے تو آدمی کو یاد رہتا ہے، یا پھر نفلی روزہ جب آپ رکھتا ہے، محرم کا روزہ رکھا، ذوالحجہ کا روزہ رکھا، اب وہ جو ہے چونکہ عادت نہیں رہتی، نفلی روزہ رکھا اور دھیان نہیں تھا، اٹھا کے پانی پی لیا،
یا کسی کو کوئی چیز کھاتے دیکھا لیکن کھا لیا اس کو، اس موقع پر بھول ہو جاتی ہے، تو روزے میں کوئی ایسی خاص حالت نہیں ہوتی جو روزے کو یاد دلائے۔ تو جب تک بھوک پیاس کا احساس نہ ہو تو روزے کا مزہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو انعام کے طور پہ وی آئی پی دروازہ سے جاتا ہے، بابا بھیا روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے، نماز کا دروازہ ہوگا، صدقے کا دروازہ ہوگا، جس کے مزاج میں جو چیز زیادہ ہوگی۔ ایک انسان کا مزاج ہوتا ہے وہ نوافل کثرت سے پڑھتا ہے، کسی کا مزاج ہوتا ہے وہ صدقہ خود کرتا ہے، کسی کا مزاج ہوتا ہے وہ اپنے روزے خود رکھتا ہے۔ جس کے جو مزاج میں ہوگا وہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ تو رمضان میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے۔ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم جو اللہ کے غضب کا مظہر ہے، اللہ کے جلال کا مظہر ہے، اللہ کے غصے اور ناراضگی کا مظہر ہے، اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے 7، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یہیں سے سمجھ لیجیے کہ اللہ کی نعمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ بندوں کو زیادہ زیادہ دینا چاہتے ہیں، اسی لیے جنت کے 8 دروازے رکھتے ہیں۔ سزا کم دینا چاہتے ہیں، اسی لیے جہنم کے دروازے 7 رکھتے ہیں، اور 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جنت کا داخلہ شروع ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ تاکہ جہنم میں کسی کا داخلہ نہ ہونے پائے۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ وغلقت الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ چاند نکلا، سارے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے اور قید کر دیا جاتا ہے تاکہ میرے نیک بندوں کو بہکانے نہ پائے۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ ہوتا ہے، شیاطین سب بند کر دیے گئے، قید کر دیے گئے، پھر بھی ہم سے گناہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو گناہ کرتے ہم دیکھتے ہیں، اس کی وجہ ہے کہ 11 مہینے ہم نے اتنا گناہ کیا ہے، اتنا گناہ کیا ہے، ہم عادی ہو چکے ہیں، اتنا سیکھ گئے ہیں کہ شیطان کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اتنے ہم عادی ہو گئے گناہ کرنے کے کہ گناہ خود کر لیتے ہیں، شیطان کو اتنی محنت نہیں کرنے پڑتی۔ دوسری بات، شیاطین الجن والانس، جناتوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، تو شیاطین الجن کو بند کیا جاتا ہے، شیاطین الانس کھلے رہتے ہیں۔ شیاطین الانس، انسانوں میں جو شیاطین ہیں وہ کھلے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو روزے کے خلاف بات کرنے لگے، بہت سے ایسے نظر آئیں گے کھلا کھلا کھاتے پیتے ہیں، بے حیات نظر آئے گی، بھیڑ نظر آئے گی، بازار سجا ہوا نظر آئے گا، بازار میں رونق نظر آئے گی، تو شیاطین الانس کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ ہمارا نفس لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نفس کی اتنی اطاعت اور فرما برداری سال بھر کرتے ہیں کہ وہ تو ہمارے ساتھ کبھی بھی لگا ہوا ہے، رمضان میں بھی لگا ہوا ہے، وہ ہم کو اندر سے اکساتا ہے، وہ ہم کو اندر سے بہکاتا ہے، کسی طریقے سے اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے، کسی طریقے سے گناہ کر کے اپنا روزہ خراب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے روزے میں سب سے زیادہ اہتمام کرنا ہے کہ گناہ سے بچنا ہے، اپنے اعضاء کی حفاظت کرنی ہے، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت، پیر کی حفاظت، اپنے اعضاء کی حفاظت کرنی ہے۔ ورنہ پورے مہینے ہم نے روزہ رکھا، ایک ٹنکی میں پانی ایک طرف سے بھر رہا ہے اور ہم نے ٹوٹی نہیں بند کیا، 5 ٹوٹی لگی تھی ٹنکی میں، ہم نے ٹوٹیوں کو نہیں بند کیا، ایک طرف سے پانی بھر رہا تھا، 5 طرف سے نکل رہا تھا۔ بتائیے پانی اس میں کتنا بچے گا؟ بعد میں پتا چلا
ایک بوند پانی نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹی ہی ہم نے نہیں بند کی۔ سب سے پہلے 500 ٹوٹیوں کو ٹائٹ کر کے بند کرنا ہے۔ 500 ٹوٹیوں کو ٹائٹ کر کے بند کریے، آنکھ کی ٹوٹی، زبان کی ٹوٹی، کان کی ٹوٹی، ہاتھ کی، پیر کی ٹائٹ بند کریے، ان سے گناہ نہ ہونے پائے۔ تو نیکی ہم کریں، روزہ رکھ رہے ہیں ہم، تراویح پڑھ رہے ہیں ہم، تلاوت کر رہے ہیں ہم، ذکر کر رہے ہیں ہم، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ اسی لیے اس کو شہر الصبر کہا گیا ہے، صبر کا مہینہ ہے، یعنی صبر عن المعصیہ، گناہ سے صبر۔ جو جس گناہ کے ہم آتی ہیں اس کو ہم چھوڑیں، دل کر رہا کرنے کا لیکن اس سے ہم دور رہیں، اس پر دل کرے گا کرنے کا، صبر کرنا ہے، اس کے خلاف کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جکڑ دیا ہے سارے شیاطین کو، اور اللہ کی طرف سے ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکی اور خیر کے طالب آگے آ، اے برائی کے طالب پیچھے ہٹ جا۔ ایک فرشتہ یہ آواز کو لگاتا رہتا ہے، نیکی کرنے والے آگے آئیں، برائی کرنے والے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو پورے ماحول کو اللہ نے سازگار کیا، اس کے بعد حکم دیا بندوں کو روزہ رکھنا۔ اب روزہ رکھنا کا تاکہ کوئی مشکل نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں جتنی آسانی سے عبادت ہم کر لیتے ہیں، جتنی آسانی سے تلاوت ہم کر لیتے ہیں، وقت میں جو برکت ہو جاتی ہے، ہم اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، اتنا غیر رمضان میں کرنا بڑا مشکل پڑتا ہے۔ یہ سب ماحول کا اثر ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کا مہینہ یہ دعا کا بھی مہینہ ہے۔ جب ہم قرآن کی اس آیت کو دیکھتے ہیں جس میں رمضان کا تذکرہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ آپ یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو روزے کا تذکرہ ملے گا۔ بیچ میں ایک آیت ملے گی جہاں روزے کا تذکرہ ہوگا، انہی آیتوں کے بیچ میں ایک آیت ہے جس کا بظاہر روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بات چل رہی موضوع پر، ایک موضوع میں بات چل رہی ہے، اور پھر اچانک بیچ میں کوئی بات اور آ جائے تو اس کا کیا جوڑا اس بات سے؟ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، بات چل رہی، بیچ میں ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، روزے کا تذکرہ چل رہا، پھر یہ بیچ میں آیت آ گئی، اس کے بعد پھر روزے کا تذکرہ تھا۔ تو مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، اس آیت میں اللہ سے مانگنے کا حکم ہے، دعا کرنے کا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجیے کہ ہم ان کے قریب ہیں، ہم ان کے قریب ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرتا ہے تو ہم اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، مجھ پر ایمان لاؤ، لَعَلَّهُمْ یرشدون، تاکہ ہم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد پھر روزے کا تذکرہ۔ یہ بیچ میں جو آیت آئی ہے، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ رمضان کا مہینہ دعا کا بھی مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خوب کثرت سے دعا کی جائے، اللہ سے خوب مانگا جائے۔
اللہ سے جتنا مانگا جائے گا اللہ اتنا راضی اور خوش ہوتا ہے. بندوں سے جتنا مانگا جائے گا بندے اتنا ناراض اور ناخوش ہوں گے. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. معاملہ الٹا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے، کہے نہ کسی سے. نہ مانگو کسی سے، نہ دے گا خوشی سے، کہے گا سبھی سے. پھر سن لیجیے، مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے، کہے نہ کسی سے. نہ مانگو کسی سے، نہ دے گا خوشی سے، کہے گا سبھی سے. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، اللہ سے جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اللہ فرماتا ہے تمہارا رب کیا کہتا ہے؟ ادعونی، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. پھر آگے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو دعا مانگتے نہیں ہیں تکبر کرتے ہیں، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. بڑے لوگ دعا کو مانگیں گے، لگا کہ ہم نے جو لگا دیا ہے 500 روپے دے کر کے تھوڑا سا ہمارے ہاتھ میں دعا کر دیے گا. مولانا صاحب کا نظرانہ دے کے دعا میں لگا دیا ہمارے ہاتھ میں دعا کر دیے گا. ہم تو بڑے آدمی ہیں، اتنا ٹائم ہے دعا مانگنے کے لیے. مدرسے کے بچوں کو دے دیا بھائی دیکھو تھوڑا سا ہمارے ممبر میں تھوڑا سا دعا کر دو، آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تم لوگ کر دو. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو بزنس مین بہت بزی آدمی ہے، دعا کے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، مولانا صاحب سے دعا کرواتے ہیں. ایک ہے کہ آدمی بڑا سمجھ کر کے دعا کرواتا ہے، یہ الگ بات ہوتی ہے. لیکن ہم دعا ہی نہ کریں، سوچے کہ سارا کام سارا ٹھیکہ مولانا لوگوں نے رکھا ہے. خود اللہ سے نہ مانگے دوسروں سے کہتے ہیں میرے حق میں دعا کریے گا، جس سے میرے حق میں دعا کریے گا، خود دعا نہیں کر رہے. کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے اللہ کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادتی ای دعائی، یہاں عبادت سے مراد دعا ہے. جو میری دعا سے بڑائی دکھائے گا، تکبر کرے گا، سیدخلون جہنم داخلین، وہ ذلیل ہو کے جہنم میں قریب داخل کر دیا جائے گا. دعا نہیں کرو گے اللہ قریب ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا. یہ وعید ہے، دعا نہ مانگنے کا. تو رمضان مبارک کا مہینہ شہر دعا بھی ہے. ادھر بہت کم ذہن جاتا ہے لوگوں کا، دعا بھی ہم زیادہ زیادہ اس مہینے میں کریں. اللہ سے خوب مانگیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے چیز تک. حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے گا اللہ سے مانگو. جنت بھی اللہ سے مانگو، جنت الفردوس اللہ سے مانگو، بڑی سے بڑی چیز مانگو، اللہ کا دیدار مانگو، نبی کی شفاعت مانگو، جامع کوثر مانگو، سب کچھ مانگو اللہ سے. بڑی بڑی چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز اپنے تمام ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرو. دعا کا خاص اہتمام ہو، اور خاص طور پہ 2 موقع پر، اور اگر کسی سے ہو سکے 3 موقع پر. جو قبولیت کا وقت ہے، ایک موقع سب کے لیے بہت آسان ہے، دوسرا موقع تھوڑا مشکل ہے، تیسرا اور مشکل ہے. جو سب کے لیے آسان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی. یعنی اللہ ان کی دعا کو قبول ہی کرتا، رد نہیں کرتا. ان میں سے ایک روزے دار کی دعا افطار کے وقت بالکل آسان ہے. ہم تھوڑی دیر پہلے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہر ایک دسترخوان پر 2-4 منٹ پہلے بیٹھ جاتا ہے. وہ دعا کا وقت ہوتا ہے، وہی ہے دعا کا وقت، افطار کے وقت. لیکن ہم تو ایک سامان کو غور غور سے دیکھتے ہیں، کیا کیا سامان دسترخوان میں ہے. لقمہ بنا کے کھجور کے بیج نکالنے میں پہلے بزی رہتے ہیں. یہ بس
اذان کی دیر ہے، وہ جو وقت ہے بہت اہم وقت ہے. ہم اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں افطار کے چکر میں، صرف افطار کی تیاری کے چکر میں. 5 منٹ آپ کے پاس ہوتا ہے، 5 منٹ پہلے ہم نے بھی بچپن میں دیکھا گھر میں، اس وقت لوگ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے. جو دعا کر سکتے ہیں آپ، چھوٹی سے چھوٹی دعا کر سکتے ہیں آپ اس وقت کریں. اپنے لیے کریں، اپنے گھر والوں کے لیے کریں، والدین کے لیے کریں، اپنے اولاد کے لیے کریں، اپنے ملک کے لیے کریں، پورے عالم کے لیے کریں. روزانہ یہ موقع ہمیں ملتا ہے اور وہی وقت ہوتا ہے اللہ تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو یہ موقع ہمارے پاس آج سے ہے، سب کے لیے بہت آسان ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. بہت آسان ہے کہ اس وقت پر ہم دعا کا اہتمام کریں، اللہ سے خوب دعا کر لیں. یہ بڑا کے دعا کریں، رونا نہ ہے تو رونے کی شکل بنائیں. لیکن اس وقت 5 منٹ کم سے کم، زیادہ بھی کوئی کر سکتا ہے، لیکن 5 منٹ 2 منٹ 1 منٹ 1 لمحہ 1 سیکنڈ کرنا لیکن کیا نہیں سوچے کہ 1 منٹ باقی ہے، 1 لمحہ 1 سیکنڈ کی ہے رمضان کا. جسے ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم میں عربوں میں یہی فرق ہے، کہ عربوں کو ہم نے دیکھا وہ حرم شریف آتے ہیں، 2 منٹ بھی باقی رہتا ہے تو قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں. 2 منٹ بھی 5 منٹ بھی باقی ہوتا ہے قرآن وہی رہ کر اٹھا کے پڑھنے لگتے ہیں، جماعت بند رکھ کے نماز پڑھنی پڑے گا. ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں. اگر پہلے آگے 15-20 منٹ پہلے تو ادھر کثر کریں گے، جمائی لیں گے، بیٹھے رہیں گے، لیکن قرآن نہیں پڑھیں گے. نہیں پڑھ سکتے ہیں چلیے سنت پڑھ لیجیے، ایسا کریں پہلے آ گئے نہیں، وہ بھی نہیں کریں گے. وقت ایسے ہی ضائع کر دیں گے، لیکن دعا نہیں کریں گے، اس وقت تلاوت نہیں کریں گے، بات کریں گے، بات کر کے وقت گزار دیں گے. سوچتے ہیں 1 منٹ تو بچہ ہے کیا ہوگا، اور وہاں 1 منٹ کو فائدہ اٹھاتا ہے. تو یہ چیز گرا بات چلے جائیے. یہ آج خاص بات ہے، یہ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، اور افطار کے وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے. اس بات چلے جائیے، پابندی سے کریے. اور دوسرا وقت ہے وہ بھی آسان ہے لیکن تھوڑا مشکل ہے، لیکن وہ بھی آسانی سے کر دیا. جب ہم سحری کرتے ہیں، سحری اس وقت اللہ سے دعا کیا جائے، 2-4 رکعت نفل پڑھ لیا جائے تہجد کی نیت سے، جو ہو سکے 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت، اس وقت ماننے کا ہے. رمضان میں آسان ہے، ہم میں سحری کے لیے اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، سحری کرتے ہیں لوگ لیکن نفل نہیں پڑھتے. 2 رکعت اللہ نے موقع دیا، 4 رکعت تہجد نہیں پڑھتے. رمضان میں تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں زیادہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھنے ہیں. یہ بھی نہیں کر سکتے، اس سے آسان ہے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کے 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں گے، انشاءاللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیجیے تہجد کی نیت سے. لیکن جو رات میں پڑھنے کا مزہ ہے وہ بریانی کا مزہ اور کھچڑی میں نہیں ہے. جو کھچڑی کھانے کے لیے اس کو آپ بریانی کھائیے. رمضان میں آسان ہے، رمضان میں اس پر عمل کر لیجیے. پورے سال صبح اٹھنا مشکل ہے، عشاء بعد 2 رکعت پڑھ لیا کریے، پورے سال اس پر عمل کر لیجیے. علماء فرماتے ہیں عشاء کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لے تہجد کی نیت سے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تہجد گزاروں کو تاجر بنائیں گے، اس کو بھی تہجد پڑھنے والا مانا جائے گا. کتنا آسان ہے، کتنا پورے سال عمل کر سکتے ہیں. تیسرا موقع ہے رمضان میں مشکل ہے. فجر کی نماز کے بعد سے اشراق تک بیٹھ کر اپنی جگہ پر یا اس جگہ نہ بیٹھ کر جو وقت ہے اس وقت میں ذکر کیا جائے، دعا کیا جائے. ایسے تو آسان ہے،
لیکن رمضان مبارک میں مثال کے طور پہ ابھی آپ کی نماز ہو گئی، غیر رمضان میں 5:30 بجے تھی، ابھی 4:40 ہو گئی. اب 1 سے 1.5 گھنٹہ آدمی بیٹھا رہے گا، ایک مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے کچھ بندے ہیں جو کرتے ہیں، اشراق پڑھ کے جاتے ہیں. کچھ بندے ایسے ہیں، ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہے یا مسجد خالی ہے، کچھ بندے ایسے ہیں جو اس وقت بھی 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے وہ ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور اشراق پڑھ کر گھر ہو جاتے ہیں. یہ 3 اوقات ہیں جن میں ہم اللہ سے دعا کریں. باقی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو مانگ سکتے ہیں اللہ سے مانگیں، ہم دعاؤں کا خاص اہتمام کریں. ہم اس یقین کے ساتھ اللہ نے قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور رمضان میں تو خاص طور سے ہماری دعاؤں کا اللہ ضائع نہیں کرے گا. دعا خود بھی عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا خود ہی عبادت ہے. یعنی دعا عبادت سمجھ کے کیا جائے، یہ عبادت ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس بات کی کہ ہم ان اوقات کو ضائع نہیں کریں گے اور روزہ پورے اہتمام کے ساتھ رکھیں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، پوری تراویح کا اہتمام کریں گے اور خصوصاً قرآن کی تلاوت کا اور دعاؤں کا خاص اہتمام کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.